اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فجر کی نماز پڑھنی اتنی مشکل کیوں لگتی ہے۔ کوئی بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو شیطان اسے اپنی ہلاکت سمجھتا ہے، اور شیطان تو ویسے ہی آپ کا دشمن ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہوں۔ شیطان کس کو بلاتا ہے؟ اپنے گروہ کو، اپنے گروپ کو۔ اس کا گروپ کون ہے؟ جو لوگ اس کے وسوسوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ شیطان کے ساتھ دوزخ ہی ہے۔ تو بتائیں، آپ اللہ کے گروہ میں ہو کر جنت میں جانا چاہتے ہیں یا شیطان کا گروہ ہو کر جہنم میں؟ بالکل جنت میں۔ تو اب سوال کی طرف چلتے ہیں، شیطان آپ کو فجر پڑھنے سے کیسے روکتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ افسوس پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرنے لگے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت آدمی چاق و چوبند اور خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ بد مزاج اور سست رہتا ہے۔ صحیح البخاری 1142۔ گرہیں یعنی نوٹس، وہ ایک ایک گرہ پر یہ افسوس یا منتر کہہ کر پھونکتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت لمبی ہے، ابھی بہت رات باقی ہے۔ اور صبح کی نیند تو ویسے بھی ایک ٹھنڈی نیند ہوتی ہے، اگر کوئی رات نہ بھی سوئے تو صبح فجر کے وقت بڑی آرام اور سکون کی نیند آ جاتی ہے۔ لہٰذا اسی لیے آپ کے سر کے پیچھے یعنی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے کہ اگر اس کی آنکھ کھل بھی جائے تو دوبارہ سو جائے۔ اسی لیے جب ہم الارم یا اذان کی آواز سن کر اٹھ بھی جائیں تو یہ سوچ کر دوبارہ سو جاتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں اٹھ جائیں گے۔ بس اسی چکر میں وقت نکل جاتا ہے اور ہم سوئے رہ جاتے ہیں۔ پھر اگر شیطان کی بات مان لی تو ظاہر ہے نماز رہ جائے گی۔ شیطان کی بات مان لی تو آپ کا کیا بھلا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھلا نہیں۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ شیطان کس قدر جتن اور محنت کر رہا ہے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ بندے کو اللہ سے دور کرنا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جانا۔ دیکھ لیں تو پھر آپ اللہ کی اتنی بہترین مخلوق ہو کر بھی کیوں کوشش نہیں کرتے؟ آپ شیطان سے ہار مان لیتے ہیں۔ ہم ہر بھیڑ ڈھونڈتے ہیں کہ شیطانی وسوسے ختم ہو جائیں، جبکہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے وعدہ کیا ہے اللہ سے آپ کو گمراہ کرنے کا، لیکن آپ کم از کم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ شیطان ہار نہیں مان رہا تو میں کیسے پیچھے ہٹ جاؤں؟ جب وہ اپنا مقصد پورا کرنے کی کوشش میں ہے تو اب میں اپنا مقصد کیسے بھول جاؤں؟ ظاہر ہے جو چیز اللہ کو پسند ہوتی ہے اس پر شیطان ہمیں وسوسے دیتا ہے، یعنی وہ شیطان کو ناپسند ہے۔ آپ کی جنگ ہے اس دنیا میں شیطان کے ساتھ۔ ایک طرف انسان ہے، اللہ کے نیک بندے، جن وغیرہ، اور دوسری طرف شیطان اور اس کا گروہ۔ یہ دونوں کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے، لہٰذا آپ نے اب ہار نہیں ماننی۔ جیسے ہی فجر کا الارم بجے فوراً اٹھنا ہے اور شیطان کی لگائی ہوئی گرہیں کھولنی ہیں۔ وہ 3 گرہیں کیسے کھلتی ہیں؟ جیسے ہی آپ کو خیال آئے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، چاہے جتنا بھی وقت ہو، چاہے رات کتنی ہی باقی ہو، اللہ کا ذکر کرنا ہے، فوراً بیدار ہو کر اسی طرح پہلی گرہ کھل جاتی ہے۔ دوسری تب کھلتی ہے جب آپ اٹھ کر وضو کرتے ہیں، چاہے پانی کتنا ہی ٹھنڈا ہو، اس سے بھی نہیں گھبراتے اور نہ سست ہوتے ہیں۔ تیسری تب کھل جاتی ہے جب آپ بالکل تیار ہو کر جائے نماز بچھا کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ اکبر پڑھ کر نماز شروع کرنے لگتے ہیں کہ نہیں، میرا رب سب سے بڑا ہے، ہر کام سے بڑا ہے، میری نیند سے زیادہ ضروری ہے، اور ایسے آپ شیطان کو اس کی چال میں کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ پھر جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ چاق و چوبند اٹھتا ہے، اور اگر وہ فجر کی نماز چھوڑ دے تو بالکل سست طبیعت کے ساتھ اٹھتا ہے۔ اور یہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے نوٹ کیا بھی ہوگا، آپ کا دن کیسی سستی کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور دل میں روز یہی ملامت ہوتی ہے کہ فجر رہ گئی،
بعد میں ملامت کرنے سے زیادہ بہتر ہے بندہ نیند سے بہتر نماز کو جانے اور فجر باقاعدگی سے پڑھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر سب سے بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب کا اندازہ ہو جاتا تو گھٹنوں کے پل چل کر آتے۔ صحیح بخاری 626۔ یعنی وہ منافق ہے جو یہ دو نمازیں چھوڑ دے، اور اگر آپ کو ان کا ثواب پتہ چل جائے تو آپ گھٹنوں کے بل بھی چل کر آئیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ ٹپس جو آپ نے یاد رکھنی ہیں اور ان پر عمل کرنا ہے۔ اپنی سونے کی روٹین ٹھیک کریں۔ عشاء کے بعد جلدی کھانا کھائیں اور جلدی سوئیں۔ جلدی سونے سے مراد آپ نے عشاء پڑھی اور اس کے 1 گھنٹے بعد کھانا کھایا اور 10-11 بجے کے درمیان بستر پر لیٹ گئے۔ کبھی بھی زیادہ کھانا کھا کر نہ سوئیں، یعنی بہت ہلکی اور کم چیزیں کھائیں۔ اپنے کمرے کی لائٹس بند کر کے سوئیں تاکہ نیند آ جائے، ورنہ نائٹ بلب جس کی روشنی ہلکی ہو ایسا بلب جلا کر سوئیں۔ زیادہ پانی پی کر سوئیں۔ اپنے اذکار جیسے سونے کی دعا، درود شریف، آیت الکرسی، معوذتین، سورۃ ملک وغیرہ پڑھنا جاری رکھیں جب تک کہ نیند نہیں آ جاتی۔ سب سے ضروری آپ کا موبائل کی روشنی اور اس سے نکلنے والی ریز آپ کو سونے نہیں دیتی، یعنی آپ کو پھر ایسے نیند نہیں آتی۔ لہٰذا سونے سے آدھا گھنٹے پہلے ہی موبائل کو بند کر دیں۔ زیادہ سوچوں میں نہ جائیں، کیونکہ کافی لوگ سوتے ہوئے اپنا مائنڈ ریلیکس نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے انہیں نیند نہیں آتی۔ قرآن پڑھیں، چاہے 5 آیات پڑھیں مگر ضرور پڑھیں۔ تو یاد رکھیں، آپ نے فجر لازمی پڑھنی ہے باقی نمازوں کی طرح۔ جب شیطان اپنا مقصد پورا کر رہا ہے تو آپ اپنا مقصد پورا کریں جو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اپنی روٹین کو ٹھیک کریں، آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی اور صبح بھی فریش اٹھیں گے۔ اگر یقین نہیں تو جیسے میں نے کہا، اپنی عادات کو نوٹ کرنا سیکھیں۔ پہلے کے مقابلے میں جب آپ روز فجر پڑھنے لگیں گے تو رات کو جلدی سوئیں گے۔ اس سے آپ کو کافی فرق محسوس ہوگا اور آپ کی لائف میں ایک ڈسپلنڈ روٹین بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔